اچھا ایک بات میں کرنا بھول گیا، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے آغاز میں کہا تھا قبرستان کی مٹی، جب لوگ کبھی میت کو دفن کر کے یا نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان کا رخ کر کے واپس آتے ہیں تو اکثر گھر میں مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جی جوتیاں باہر ہی رکھ کر آئیے گا، باہر ہی جھاڑ کر آئیے گا، قبرستان کی مٹی گھر میں نہیں لائیے گا، اس سے نحوست آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واٹ ایور جو دے آر سیئنگ. تو مجھے بتائیے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک توہم میں ہی شمار ہوگا یا پھر چہ جائے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم نے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے کہ ہماری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مثلا قبرستان گئے تو جن چمڑ جائے گا. ارے بھائی جب جا کے قبرستان میں پیشاب کرو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو پھر تمہارے اوپر مصیبت آنی ہے نا. صحیح. قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے، گندگی کرو گے، غلاظت لگاؤ گے، کہکے لگاؤ گے، دنیا میں چیزیں کرو گے، گانے سن رہے ہو، چرس پی رہے ہو، سیدھی بات ہے. تو آداب آپ نے ختم کر دیے اور پھر آپ ناچتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جنات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں نا، اور قبور پہ ارواح بھی آتی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اب بات یہ چونکہ آپ نے سوال کیا کہ قبرستان کی مٹی، تو حضور کا جو حکم ہے یا جو دینی اور جو بزرگان دین کا حکم ہے یا اور جو وہ پاکیزی اس اعتبار سے کہ اگر وضو کرتے ہیں آپ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پاکیزہ رہنا چاہیے اور پاکیزہ جانا چاہیے. اب قبرستان میں تدفین آپ کرتے ہیں، مردے کو آپ نے اتارا تو بہت سارے لوگ تو ڈرتے ہیں کہ یار میں اگر اندر اتر گیا تو کہ ایسا نہ مردہ مجھے اندر ہی کھینچ لے. تو بیوقوفی کی بات ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے. پھر آپ نے اتار یہ بھی توہم پرستی ہے، یار میں اترا تو میرے دن کم ہو جائیں گے. نہیں ایکسکلوسیو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. آپ نے قبر کے اندر اتارا اس کو، اول تو آپ مردے کو یعنی غسل دیتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ. حالانکہ حکم یہ ہے شرعی اعتبار سے کہ جو قریبی لوگ ہیں، جو رشتے ہیں، وہ اس کو غسل دیں. نہیں ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ فلاں جو ہے نا کیونکہ غسل دینا نہیں آتا، غسل کرا کے لے آؤ، جنازہ پڑھانا نہیں آتا. حضور کس چیز کی بات کریں گے آپ؟ صحیح بات. کچھ تو یوں بھی تھے جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تھوڑی آپ شریعت کا تو مذاق ہم نے بنا دیا نا. یعنی کان میں اذان دینا ہے، تکبیر پڑھنی ہے، نام رکھنا ہے، یہ تو بنیادی کام ہے. اس کے لیے مارے پھر رہے ہیں. آپ ڈھونڈیں گے جب تک کہ مولانا صاحب نہ آ جائے. اچھا مولانا صاحب نے کہہ دیا، مولانا صاحب کا مسئلہ یہ مولانا صاحب نہیں آئے تو بھائی تم مولانا صاحب کیوں انتظار کر رہے ہو؟ خود کرو نا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ان سے سیکھ لو. ہمارے اچھا وہ فلاں صاحب ہے وہ غسل نہیں دے رہے، بھائی غسل سیکھ لو نا ان سے. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آپ کے گھر بھی ہیں الحمدللہ کہ خاندان کے ایک بڑے نے تو اذان دے دی، مگر ہر فرد آ کے بچے کے کان میں اذان دے رہا ہے. ماموں آ رہے ہیں تو الگ انداز میں خوبصورتی سے اذان. چاچا نے اذان دی تو ماموں کیسے پیچھے رہیں گے؟ پھوپھا آئے انہوں نے میں اذان دوں، اور یقیناً آپ کے تو خانوادے میں، آپ کے خانوادے اور میرے یہاں بھی سب چاچا اذان دے رہے ہیں، تایا اذان دے رہے ہیں، جتنے رشتے آتے ہیں الگ الگ انداز سے خوبصورت اذان دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے سوال کی طرف جی میں ایک اچھا وقفہ جی اس کے بعد کمپلیٹ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں مکمل طریقے سے. وقفے کے بعد ناظرین کرام اس پر بات کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب بہت بنیادی اور بہت اہم بات اس وقت جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، حقیقت حال یہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اصل مدعا یہی ہے آپ کا. انشاءاللہ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں. توہم پرستی ہمارا آج موضوع ہے. اور ظاہر ہے علماء کرام وہ کہتے ہیں نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور یہ علماء انہی دو مصروں کا مصداق ہے. جو حکم اذاں ہے نا تو اس کی تعمیل یہی حضرات کر رہے ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، صاحبان علم، ان کی قدر کیا کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبور کی زیارت سنت ہے اور دعا کرنی چاہیے، قبر سے ڈرنا نہیں چاہیے، قبر کو یاد رکھنا چاہیے اور وہاں جا کر اپنی آخرت کو بھی دیکھیں. یہ تو ہے قبر سے تعلق. اب وہاں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ مٹی بھی ہوگی، وہاں پر مساجد بھی ہیں باہر کی طرف جہاں سامنے قبریں نہیں بلکہ مساجد ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ قبرستان سے. اچھا اس کے بعد تدفین ہو رہی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت قریب سے لوگوں کو اتنا ڈر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے کہ ان کی جان نکل رہی ہے. اگر اکیلے رہ گئے تو ایسا نہ ہو کہ مردہ کھینچ ہی لے. نعوذ باللہ من ذالک. کیسا عقیدہ ہے، کمزور عقیدہ. جب موت سے آپ ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کئی کمزوری ہے. اب رہ گئی مٹی، تو مٹی اگر ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ کو بھی لگی، آپ نے مٹی ڈالی بھی وہاں پر، پڑھا بھی آپ نے، پڑھتے ہوئے ڈالتے ہیں آپ اس کو، اور اس کے بعد آپ نے وہاں صاف پانی ملتا ہے تو آپ ہاتھ دھو لیجئے، اور ملتا ہے پانی عام طور پر. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کنستر بھرا ہوا ہے اس میں پانی، اب سب اسی میں ڈبوئے جائیں گے ہاتھ. عجیب معاملہ ہے. بھائی پانی منگوا لو، لے لو، ہاتھ دھو لو. اچھا گھر پر آ رہے ہیں تو گھر پر آنے کے بعد لوگ ڈر رہے ہیں اس سے کہ تم چونکہ تدفین سے آئے ہو تو اب ایسا کرو کہ پہلے نہا لو، یوں کر لو. آپ کپڑے آپ کے خشک ہیں،
آپ نے اپنی مٹی اگر لگی ہے تو باہر جھاڑ لیا، آپ نے صاف کر لیا، اندر آپ چلے گئے اور جانے کے بعد غسل کر لیا، وضو کر لیا، جو کچھ بھی ہے پاکیزگی اختیار کر لی، ختم ہو گئی بات. لیکن مطلقاً یہ کہنا، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تصوف کے اور ویسی بھی دشمنیوں میں لوگ قبروں کے جو خاص طور پر رشتہ دار ہیں ان کی قبروں کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں خدا نخواستہ جادو کے ذریعے، موت کے لیے اور خرابی کے لیے، بربادی کے لیے، تباہی کے لیے. یہ بھی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے آمین کہ ہم زندوں کو اور مردوں کو کسی کو تکلیف نہ دیں اور ہم ایمان پر قائم رہیں اور شریعت کے پابند ہوں. آمین. اللہ بہت اچھی بات. اور یہ اس وقت ہوگا جب حضور کی محبت ہوگی، خوف ختم ہو جائے گا قبر کا. صحیح بات. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فاقہ کش موت سے تو ڈرتا نہیں ہے، روح محمدی بس اس کے دل سے نکالنے والی. میں ان مصروں کو الفاظ میں لے کر آ رہا ہوں. تو ظاہر ہے بندہ مومن موت اس کے لیے برحق ہے. آپ مفتی صاحب جب اکثر نصیحت فرماتے ہیں تو ہم تو ایمان لائیں نا موت پر. انفیکٹ موت کے بعد قبر کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں. والبعث بعد الموت کہتے ہیں، اس کے بغیر تو ایمان نہیں. پھر کیا موت کا ڈر؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس توہم پرستی سے ہمیں محفوظ فرمائے جو ہماری نہیں ہے. مطلب ہماری اساس نہیں تھی، کہیں سے ہم نے اڈیپٹ کیے اور ساری لے کر ہم اپنے پاس آ گئے اور اگلے جو ہے وہ ہم پر غور کر رہے ہیں ہمارے دین پر. اللہ اکبر.